درخت اور بچے کی کہانی۔ یہ صرف ایک درخت کی کہانی نہیں بلکہ ہر ماں باپ کی قربانی کا عکس ہے۔ بہت زمانہ پہلے ایک بڑا سیب کا درخت تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ جو روز وہاں آتا تھا۔ بچہ درخت کے گرد کھیلتا، شاخوں پر چڑھتا، سیب توڑ توڑ کھاتا، پھر تھک کر درخت کے سائے میں سو جاتا۔ درخت اس سے بہت محبت کرتا تھا اور بچہ بھی درخت سے بہت پیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ بڑا ہوتا گیا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ درخت کے پاس کم آنے لگا۔ ایک دن وہ پھر آیا لیکن اس بار اداس تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، کھیل نہیں سکتا، مجھے پیسے چاہیے تاکہ کھلونے خرید سکوں۔ درخت نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن میرے سارے سیب لے لو، انہیں بیچ دو اور پیسے لے آؤ۔ بچہ خوشی خوشی سارے سیب توڑ کر لے گیا۔ درخت خوش تھا کہ اس نے بچے کو خوش کر دیا۔ وقت گزرا، بچہ واپس نہ آیا۔ درخت اداس رہنے لگا۔ پھر ایک دن وہ آیا لیکن اب وہ بڑا مرد بن چکا تھا۔ درخت خوشی سے بولا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، مجھے اپنی فیملی کے لیے گھر بنانا ہے۔ درخت نے کہا، میری شاخیں کاٹ لو، انہیں لے جا کر اپنا گھر بنا لو۔ آدمی نے ساری شاخیں کاٹ لیں اور خوشی خوشی چلا گیا۔ درخت پھر اکیلا رہ گیا، لیکن اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے پھر مدد کی۔ وقت گزرا، بچہ واپس نہ آیا۔ درخت اداس ہو گیا۔ بہت مدت بعد بچہ واپس آیا۔ درخت خوش ہوا، بولا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سمندر جانا چاہتا ہوں، ایک کشتی چاہیے۔ درخت بولا، میرا تنا کاٹ لو، کشتی بنا لو۔ آدمی نے تنا کاٹا، کشتی بنائی اور چلا گیا۔ درخت پھر تنہا رہ گیا۔ پھر ایک دن وہ آدمی واپس آیا، کہنے لگا، اب بھی آرام چاہتا ہوں، کسی دریا پر کشتی چلا کر دور جانا چاہتا ہوں۔ درخت نے کہا، میرا تنا کاٹ لو، اس سے کشتی بنا لو اور جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ آدمی نے ایسا ہی کیا۔ درخت پھر اکیلا رہ گیا۔ برسوں بعد وہ آدمی لوٹا۔ درخت کے پاس آ کر چپ سا بیٹھ گیا۔ درخت نے آنکھ بھری، کہا، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا۔ آدمی بولا، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس سستانا ہے۔ درخت خوش ہوا، کہا، بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کی بوڑھی جڑیں تمہارے آرام کے لیے بہترین جگہ ہے۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ، آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس آ بیٹھا اور پرسکون ہو گیا۔ درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ درخت کون ہے؟ یہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجیے۔ آپ ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، مگر ان کی خوب خدمت اور فرمانبرداری کیجیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ کہانی پڑھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کہانی کیسی لگی آپ کو؟ لائک، کمنٹ، شیئر۔